صحافت کا جو ایک بنیادی جو اصول تھا اور جو بنیادی ایک تنظیمی ایک ڈھانچہ تھا وہ گیٹ کیپر کا نظام ہے۔ اس نئے میڈیا نے اس گیٹ کیپر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ چلے کہ صبح اٹھیں کہ ایک بہت بڑا لیڈر، اس کی آواز ملتی جلتی ہو، وائس کلوننگ ہو، اس کی تصویر ہو اور وہ کہے جی وہ میری پارٹی کا جو فلاں نشان ہے وہ میں نے تبدیل کر دیا ہے، فلاں کی بجائے فلاں نشان کو ووٹ دے دے، اور لوگ اس پر یقین کر لیں۔ یہ حقیقی خطرات ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو سال ہے 2024 کا، بہت سارے انتخابات ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جمعرات 8 فروری 2024 کو، ایک ہفتے بعد انڈونیشیا میں ہو رہے ہیں۔ کچھ ملکوں میں ہو چکے ہیں، کچھ ملکوں میں ہوا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں نومبر میں ہوں گے۔ تو یہ تو 2024 انتخابستان ہی لگتا ہے مجھے۔ جس موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے آج سب لوگ اکٹھے ہیں، خاص طور پر ڈیجیٹل فرنٹیئر اور ڈیجیٹل ارینا کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ جب انٹرنیٹ آیا اور اس کے بعد پھر ویب 2.0 اور جو سوشل میڈیا ایپس آئیں، تو ہمارے بہت سارے جو دوست تھے ان کا خیال تھا کہ اب میڈیا سیٹھوں اور بڑی طاقتوں کے ہاتھوں سے نکل کر عوام تک جا رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ مسلح ہوں گے۔ لیکن جس طریقے سے پچھلے چند سالوں میں اس ٹیکنالوجی کا ارتقاء ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیپ فیک، وائس کلوننگ اور جو مس انفارمیشن کے جو کارخانے جس طریقے سے لگے ہیں، اس نے آج دنیا میں جمہوریت کو جو خطرات اور آزادی اظہار اور آزادی صحافت کو جو خطرات جو درپیش ہیں، ان میں ایک بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آئے۔ ہم وہ ہٹلر کے زمانے کی پراپیگنڈے کی اور گوبلز کی باتیں تو کرتے تھے اور شاید آج بھی کرتے ہیں، لیکن اس نے ایک نئی ایک لیول حاصل کر لی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جی وہ ٹرول فارمز ہوتے تھے۔ اب وہ ٹرول فارمز جو ہیں وہ بھی انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی وجہ سے اب یہ ممکن ہے کہ بہت کم پیسے میں آپ ایک مصنوعی ٹیکسٹ، مصنوعی آواز، مصنوعی تصاویر، مصنوعی ویڈیو آپ پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بن کر سامنے آیا ہے۔ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر لٹریسی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کوئی 15 کروڑ کے قریب موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور کوئی صبح مجھے بتایا کہ آج گھوڑی نے گدھے کو جنم دیا ہے اور میرے فون سیٹ پہ آیا ہے، اور لوگ اس پر اعتبار کرنے لگے۔ آج کل پاکستان میں مختلف تاریخی وجوہات کی وجہ سے اور کنٹرول کا جو ایک کلچر ہے اس کی وجہ سے ایک اور جو نیا خطرہ سامنے آیا ہے، وہ آپ کے شام کے ویلاگرز ہیں۔ وہ ایسی باتیں آپ ویڈیو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے، لیکن اگر آپ ویورشپ دیکھیں تو جو بالکل بے بنیاد قسم کی باتیں ہیں، 1 لاکھ ویوز 24 گھنٹے میں، 1.5 لاکھ ویوز، اور منصور قاضی جیسا شریف آدمی ایک اچھی بات کرے، پتہ چلے کہ جی اس کے 500 یا 1000 ویوز ہوں، تو یہ ایک بہت سنجیدہ خطرہ ہے آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے لیے۔ چودھری صاحب جو ہے میرے دوست کئی دہائیوں کے، وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ صحافت کیا ہے، کہ صحافت بنیادی طور پر عوام کے جاننے کے حق کا دفاع کرنا ہے۔
کہ وہ تمام چیزیں جو عوام کے مفاد میں ہیں. براڈ کاسٹنگ اسکول میں ہمیں ایک چیز پڑھائی گئی کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. تو پبلک انٹرسٹ کا اکثر میں ترجمہ عوامی مفاد کرتا ہوں, عوامی دلچسپی نہیں کرتا, کیونکہ دلچسپی بہت ساری چیزوں میں ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بہت اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ابھی ایک نئی شادی ہوئی تھی اور ایک کوئی شاید علیحدگی ہوئی تھی, وہ بھی عوامی دلچسپی کا موضوع ہے اور تھا, لیکن شاید وہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال خاص طور پر جب الیکشنز ہو رہے ہیں بہت سارے ممالک میں, تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. کیا آپ کو پتہ چلے کہ صبح اٹھیں کہ ایک بہت بڑا لیڈر, اس کی آواز ملتی جلتی ہو, وائس کلوننگ ہو, اس کی تصویر ہو, اور وہ کہے جی وہ میری پارٹی کا جو فلاں نشان ہے وہ میں نے تبدیل کر دیا ہے, فلاں کی بجائے فلاں نشان کو ووٹ دے دے, اور لوگ اس پر یقین کر لیں. یہ حقیقی خطرات ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں. صحافت کا جو ایک بنیادی جو اصول تھا اور جو بنیادی ایک تنظیمی ایک ڈھانچہ تھا, وہ گیٹ کیپر کا نظام ہے. اس نئے میڈیا نے اس گیٹ کیپر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. فیکٹ چیکنگ, حقائق کی تصدیق کرنا اور ملٹیپل فلٹر سے گزارنا, یہ اس کی روح کے اندر شامل تھا, اس کے جینز میں شامل تھا, اس کے ڈی این اے میں شامل تھا, لیکن اب وہ نہیں ہے. تو اب جب کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیپ فیک, وائس کلوننگ اور یہ جو سائبر کمپینز کا جو زمانہ ہے, تو اس میں جو سچ ہے اس کو لوگوں تک لانا بہت مشکل ہو گیا ہے, بجائے باوجود اس بات کے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے آپ کا ادارہ ہے, اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے, اور یونیورسٹیز میں ہیں, آپ کو ویریفیکیشن لیبارٹریز بنانی پڑیں گی. نیوز رومز کو فیکٹ چیک ڈپارٹمنٹس بنانے پڑیں گے. جو ویریفیکیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا, ورنہ کوئی بھی چالٹن, کوئی بھی جو ہے وہ پراپیگنڈسٹ جو ہے وہ لوگوں کو غلط لائن پر لا کر ملک کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ بات بالکل ممکن ہے. آپ کے علم میں ہے 2016 کے جو امریکی انتخابات تھے اس کی اسٹڈی دیکھ لیں, 2020 کی, اور 2024 خاص طور پر پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں الیکشنز ہو رہے ہیں, انڈونیشیا میں ہو رہے ہیں, امریکہ میں ہو رہے ہیں. تو یہ سنگین خطرات ہیں آج کے ڈیجیٹل ارینا کے, اور میری خواہش یہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی اور جو دوسری جو یونیورسٹیز ہیں اس پر توجہ دیں گی. میری گفتگو سننے کا شکریہ.